نمرود کی ایک بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں اور اپنے باپ سے کہنے لگی، تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود شنعار بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 حکمران تھے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر گزرے، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی ان کے دربار میں کثرت سے موجود تھے اور ان کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند یعنی بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد اور عورتیں جدا جدا سوئیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ روایت میں ہے جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستش کرنے والا نہیں ہے، لہذا تو ہمیں اجازت دے دے ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سب کی باتوں اور تم سبوں سے فریاد طلب کریں، مدد طلب کریں تو میری طرف اجازت ہے، سب ان کی مدد کرو۔ اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ حکم فرمائیں میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز مددگار ہے۔ وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا، آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں یعنی آگ میں داخل ہو گئے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 برس تھے۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کی کتنی مدت تک آگ کے اندر رہنے، ان میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعضوں نے یہ تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعضوں نے کہا 50 دن آپ آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنے تحویل و قبضہ میں لے لیا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کو خوراک دیتا تھا، سامان دیتا تھا جو لوگ اس کو خدا تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا پہلے تو مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، تب میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم کا توکل اور یقین دیکھیے، بھرے دربار میں علل اعلان فرمایا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، میں صرف ایک خدا کی پرستش کرتا ہوں جو واحد لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپ سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکالا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان تھے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا کی، وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر سبحان اللہ وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ کی صورت میں مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا اے بدبخت نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس وقت 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک شخص کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہونے کو تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو رہا کر دیا جس کو پھانسی ہونا تھا، جو بے قصور تھا رہا ہونا تھا لیکن اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ بولا دیکھا میں مردے کو چھوڑ دیا اور جو مردہ ہونے والا تھا ان کو زندگی دے دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور پاگل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں جلانا اور مارنے کا مطلب ہی کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے دوسری بات واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل سن کر
نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی بول نہ سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے بھی اس مناظرے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ اس پر اللہ تعالی نے اسے بادشاہی دی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے نکال کر دکھا دے۔ اس کے ہوش اڑ گئے، کافر جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم اور استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر آپ بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، بدبخت نے۔ اس پر بھی آپ کے عزم اور استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر آپ نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، نمرود نے دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب اور دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دوں، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسے مضبوط اور دانشتدان اور ایسا دلیل پیش فرمایا، نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، دل میں کہنے لگی میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا
کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت، طاقت اس خدا کے لیے ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات بہا دیے، دریا بہا دیے، خوشبو اور معطر فرما دیا آگ کو۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو نہیں ختم کر سکا، ان کے سامنے تو عاجز ہو گیا اور اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میں نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتارے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو وحی فرمایا، وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر آئے۔ اس کے پاس جائے اور وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا، وہ پوشاک اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے، تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجام مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر جانا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔